دیکھیں بھی آج جمعرات ہے اور جمعرات ہر 7ویں دن کے بعد آ جاتی ہے، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہر 7واں دن کیا ہوتا ہے پھر؟ جمعرات۔ تو ہمیں جمعرات کے لیے میں نے کہا پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے، جمعرات جو ہے وہ باقی راتوں سے افضل ہے، جیسے جمعہ کا دن باقی دنوں سے افضل ہے تو جمعہ کی رات باقی راتوں سے افضل ہے۔ تو افضل وقت جو ہوتا ہے اس کو افضل کام میں خرچ کیا جاتا ہے، بہتر وقت کو بہتر کام میں خرچ کیا جاتا ہے۔ بہتر وقت کو فضول کام میں، بیکار کام میں ضائع کرنا یہ کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے، دیوانگی ہے، لاپرواہی ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جمعرات کو زیادہ اہتمام کے ساتھ، اس میں اہتمام کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کپڑے اتنا دھو لیں کہ آئندہ پورے ہفتے میں نہ دھونے پڑے، تاکہ ہماری تعلیم کے اندر حرج نہ آئے۔ اپنے بال ٹھیک کرا لیں، اپنے ناخن ٹھیک کر لیں، تاکہ پورے ہفتے میں اس کی فکر ہمیں نہ کرنی پڑے۔ اور یہی وجہ تھی مدارس کے اندر جمعرات کی چھٹی کی۔ جمعرات کی چھٹی کی وجہ آزادی نہیں تھی، جمعرات کی چھٹی کی وجہ جمعے کی تیاری ہے، کیونکہ اگلے دن جمعہ کی نماز پڑھنی ہے تو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کو بھی صاف کرنا ہے، مدرسے کو بھی صاف کرنا ہے کہ باہر سے زیادہ لوگوں نے مسجد مدرسے میں آنا ہے، ہم نے ان کے لیے بھی صفائی کرنی ہے تاکہ کسی آنے والے کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ بد سلیقہ، صفائی نہ ہونا، اس طرح کا ماحول دیکھ کے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، خود کرے وہ تو دور کی بات ہے، اگر انسان کے اندر سنجیدگی ہو تو کوئی اور بھی تنکا ڈال دینا اس کو بھی دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، مشہور ہیں، بڑے نزاکت، طبیعت کے اندر نفاست تھی، تو کسی جگہ پر مہمان بنے تو انہوں نے جو رضائی دی، تو رضائی کے اوپر نا کونوں کے اوپر، چاروں کونے جو ہوتے ہیں اس میں پھندن لگے ہوتے ہیں، عموماً عورتیں لگاتی ہیں خوبصورتی کے لیے، رضائی کے اوپر کونوں پر پھندن لگے ہوتے ہیں، تو وہ پھندن جو ہے کونے کے اوپر سیدھا نہیں تھا، تھوڑا سا ہٹ کے لگا تھا، تو وہ مہمان چونکہ نفاست پسند تھا، طبیعت کے اندر نفاست تھی، ساری رات اس کو نیند نہیں آئی کہ کیسے بے ڈھنگے لوگ ہیں، انہوں نے پھندن بھی ڈھنگ سے نہیں لگایا، انہوں نے رضائی کا پھندن کونے والا وہ ڈھنگ سے نہیں لگایا، اس وجہ سے اس کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری اپنی شلوار ادھر پڑی ہوگی، قمیص ادھر پڑی ہوگی، ٹوپی ادھر پڑی ہوگی، فلاں سے ادھر پڑی ہوگی، فلاں ادھر، بندہ دیکھ کے حیران ہوگا یار یہ کون لوگ رہتے ہیں؟ مدرسے میں کوئی بندہ چلا جائے تو ہمارے استاد جی شیخ نظر فرماتے تھے طالب علموں کا کیا حال ہوتا ہے، عجیب عجیب منظر کے، اتنا سارے کپڑے اکٹھے پڑے جیسے ان کی نانی نے یہاں کے واشنگ مشین لگا کے دھونے، جو بھی اتارتا ہے میں پھینکتے ہیں، دور سے کھڑے ہو وہاں جا کر دو۔ ایک بچہ پڑھتا تھا کوٹک میں ایک مدرسے میں، تو اس نے اپنے کمرے سے لے کر کے جہاں ورچی خانے میں سالن روٹی تقسیم ہوتی تھی وہاں تک اپنی وہ کٹوری کے ساتھ رسی باندھی تھی، بچے کو تو اس کو لے جا وہاں رکھ دینا، وہ سالن ڈالتے وہاں سے کھینچتا، ایسے کھینچ کے اپنے پاس سالن آ جاتا، پھر کہتا وہاں رکھ دینا۔ ہمارا حال بھی اتنا بھی نہ اٹھ کے جانا پڑے کہ اپنا سالن ڈلوا کے میں وہاں سے لے آؤں، عجیب بات ہے، پتہ نہیں طالب علم ہمارے کیوں ایسا کرتے ہیں، اس کی سمجھ مجھے آج تک نہیں ہے۔ حالانکہ ہم پڑھتے قرآن ہیں، رہتے مسجد کے ماحول میں، رہتے استاذوں کے پاس ہیں جو قاری ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی امامت کرتے ہیں، لوگوں کو دین سکھلاتے ہیں، جن کو لوگ دینی رہنما مانتے ہیں، رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ، لیکن ہمارا اپنا حال اتنا کمزور کیوں ہے؟ ہم اپنے کپڑے بھی نہیں سنبھال سکتے، اپنے برتن نہیں سنبھال سکتے، اپنے غسل خانے کے اندر اپنا صابن وہ نہیں سنبھال سکتے، اپنے دھلے ہوئے کپڑے، بغیر دھلے کپڑے، اپنا تکیہ، اپنا بستر ہم نہیں سنبھال سکتے۔ کس کس انداز سے مدرسے میں جائے انسان کو دیکھ کے تعجب ہوتا ہے یہاں کون مخلوق رہتی ہے۔ فیکٹریوں میں کام کرنے والی لیبر جہاں رہتی ہے نا وہ بھی اس سے اچھے انداز سے رہتی ہے، ان کا بھی کوئی سلیقہ ہوتا ہے۔ لیبر رہتی ہے نا بڑے ایسی ایسی فیکٹریاں جس میں 1500 لیبر کام کرتی ہے، 1000 لیبر کام کرتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے اس کے اندر کمرے ہیں، کھلے حال ہیں، اس میں سارے رہتے ہیں چھڑے وانڈے، اکیلے اکیلے مرد جو گھر ان کی فیملیاں ساتھ نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی کسی طریقے سے رہتی ہیں، لیکن ہمارا کوئی طریقہ
ہمیں ہر وقت استاد کہتے ہیں اے اپنے بال ٹھیک کروا، اے اللہ کا بندہ ناخن کاٹ لے، وہ اللہ کا بندہ یہ کر لے، یعنی کہنا پڑتا ہے، جبکہ ہم سارے سنجیدہ ہیں، بڑے سارے ہیں، سمجھدار ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بال غلط ہیں، یہ ناخن غلط ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں خود ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ہمیں خود اس طریقے کی زندگی گزارنی چاہیے جس سے سنجیدہ زندگی ہو۔ کیسی زندگی ہو؟ سنجیدہ زندگی ہو، خوبصورت زندگی۔ یہ پریکٹیکل ہے، یہ ہمارے سیکھنے کا زمانہ ہے، صرف الفاظ نہیں سیکھنے، عمل بھی سیکھنا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، ڈھنگ بھی سیکھنا ہے۔ اس لیے ہمارے مدارس میں تعلیم کے ساتھ تربیت، تعلیم کے ساتھ تربیت، بچوں کو آنے والے مہمانوں کی خدمت کرواتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کے گھر میں مہمان آئے تو مہمان کے سنبھالنے کا طریقہ ان کو آ جائے۔ بسا اوقات ہمارے استاد ایسے کرتے، کہتے ہیں ہم تم سے خدمت کرواتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری خدمت کرنے والا اور ہے کوئی نہیں، ہم تمہیں اس لیے سکھاتے ہیں کہ مثلا تم تیل لگاؤ، اپنی امی ابو کو بھی تیل لگا سکو، اپنے بہن بھائی کو بھی تیل لگا سکو، ان کی مٹھی چاپی کر سکو، گھر کے اندر آنے والے مہمان کا، اپنے بزرگ دادا دادی ہیں ان کا خیال کر سکو۔ اگر تم نے یہ کام کبھی کیا ہی نہ، سیکھے ہی نہ، پھر کیسے کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کرو گے، اس لیے کبھی تم نے کیا نہیں ہے۔ تو تربیت یہ مستقل ہمارا مدارس کا ایک شعبہ ہے، مستقل ایک کام ہے۔ ایک بچے کو کہا کہ یہاں چیز اٹھاؤ، وہاں رکھو، اب استاد دیکھ رہا ہوتا ہے یہ اٹھاتا کیسے، رکھتا کیسے۔ سنجیدہ بچہ ہوگا، ڈھنگ سیکھا ہوگا، اس کو اٹھانے کا بھی ڈھنگ ہوگا، رکھنے کا بھی ڈھنگ۔ اور اگر وہ دوسرے قسم کا ہوگا، اٹھاتے ہوئے توڑے گا یا رکھتے ہوئے ضرور اس کو توڑ دے گا، گرا دے گا۔ یہ چیزیں زندگی میں سیکھنی پڑتی ہیں، اور سیکھنے کے لیے یہی مدارس ہیں۔ اب یہ نہیں کہ تم یہاں سے حافظ قاری عالم بن جاؤ اور تمہیں سیکھا سوکھا کچھ نہ ہو، سیکھا ہوا کچھ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے کر دیتے ہیں، عالم ہے نا، ہاں جی اور نماز پڑھو، وہ کبھی پڑھائی ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھانا مشکل، میں نے بتایا نہیں تھا آپ کو، ہمارے استاد صاحب تھے مدرسے کے، جنازہ لے گئے ہم قبرستان میں بھی ساتھ تھا، اب جنازہ کے لیے کھڑے ہونے لگے، میں نے جنازہ پڑھانا تھا، یکدم آندھی آ گئی، اب ہوا تیز آ جائے میرے لیے کھڑا ہونا مشکل، تو میں نے اب استاد سے کہا کہ تو جنازہ پڑھا، اب میں جو کھڑا نہیں ہو سکتا میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو وہ اس نے جنازہ شروع کیا، دوسری تکبیر سے پہلے جنازہ توڑ دیا۔ یقین جانیں استاد تھا مدرسے کا استاد، جنازہ پڑھانا نہیں آیا۔ ایک اور مولوی صاحب تھا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، کافی سال اس کو ہو گئے تھے پڑھے ہوئے، وہ جنازہ پڑھانے لگا، میں پیچھے کھڑا تھا، وہ جنازہ پڑھا رہا ہے، جنازہ پڑھاتے ہوئے جب چوتھی تکبیر کہی تو سلام پھیرے بغیر جا کے چارپائی کو اٹھا رہا، سلام نہیں پھیرا، دوڑ کے گیا چارپائی کو اٹھایا، پھر لوگوں نے ضرور، ہم جہاں کھڑے ہیں ابھی سلام کے انتظار میں، وہ امام سے چارپائی اٹھا رہا، پھر واپس آیا، پھر دوبارہ جنازہ پڑھا۔ اب یہ ہمارا حال ہے بھائی، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں یہاں سیکھو، یہاں پریکٹیکل عملی طور پہ سیکھو، نماز پڑھانا سیکھو، قرآن پڑھانا سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھو، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا سیکھو، مہمان کو ڈیل کرنا سیکھو، اپنے کپڑے دھونا سیکھو، کپڑے استری کرنا سیکھو، کپڑے کو سنبھالنا سیکھو، کپڑے کو رکھنا سیکھو، بستر کو سنبھالنا، بستر کو رکھنا، یہ چیزیں خود سیکھو۔ جب سیکھو گے تو کوئی اور غلط کرے گا، تمہیں خود احساس ہوگا کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ اگر تم خود ہی غلط کرو گے تمہیں کبھی دوسرے کے غلط کا احساس بھی نہیں ہوگا، وہ غلط کر رہا ہوگا تم کو نہیں کر رہا، کیوں؟ اس لیے تم خود ہی ساری ویسے کرتے رہے، تم خود نے ٹھیک نہیں سیکھا تو دوسرے غلطی کا کیا احساس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پھر اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جمعرات کو ضائع نہیں کرنا، جمعرات کو جمعے کی تیاری میں استعمال کرو، اور اگر تیاری والے کام سے فارغ ہو گئے ہو تو پھر دیکھو کہ سارے ہفتے میری سبق کا مسئلہ ہوتا ہے، سبقی کا مسئلہ ہوتا ہے، منزل کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ دو، اس کو پڑھو، نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں جمعرات میں دعا کرو کہ یا اللہ میری سبقی کا مسئلہ ہے، میرے سبق کا مسئلہ ہے، میری منزل کا مسئلہ ہے، میری فلاں کتاب کا مسئلہ ہے، میری عبارت کا مسئلہ ہے، میرے سیگوں کا مسئلہ ہے، میری گردانوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ سے دعا تو کر سکتی ہو، جمعرات ہے یار، افضل رات ہے، تنہائی میں اللہ سے دعا کرو، یا اللہ مجھے علم سے محروم نہ کرنا، مجھے عالم بننے سے محروم نہ کرنا، مجھے علم پر عالم باعمل بنانا، بے عمل نہ بنانا۔ اب یہ چیزیں اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں نا۔ جمعرات اس مقصد کے لیے، جمعرات ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے کہ بالکل غافل ہو جاؤ، کبھی ادھر اس گلی میں جا رہے ہیں، کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں، کبھی ادھر کھیل رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، محلے والے بھی تنگ اور پریشان ہو جائیں، یار کون سی مخلوق یہاں محلے میں آ گئی ہے۔ اس طریقے کا طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی